19 रजब पीर का दिन आ चुका है, जिसका बड़ी सब्री से मैंने इंतज़ार किया है। जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा वो घर इसी साल अरबपति बन जाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रजब का मुबारक और बबरकत महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज रजब की 19 तारीख पीर का दिन है, जिसका मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया है। आज एक खास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसे पढ़ने के बाद पूरा साल रिज़्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है, क्योंकि आज का दिन कबूलियत का दिन है। आज का दिन बड़ी मुराद पाने का दिन है। आज का दिन अल्लाह से खजाने लूटने का दिन है। माह रजब की 19 तारीख पीर का दिन बड़ा ही बबरकत दिन है, बहुत कबूलियत की घड़ियां रखता है। आज के दिन रब करीम से मांगी गई हर दुआ कबूल होगी। आज ये वजीफा पढ़ने से रिज़्क मांगेंगे रिज़्क मिलेगा, दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी। कारोबार में तरक्की और अरूज के लिए दुनिया की जिस हाजत की नियत करके बैठोगे, दुनिया की हर शय खुद चल के आएगी। बस आपने माह रजब की 19 तारीख पीर के दिन ये अमल कामिल यकीन के साथ ये वजीफा पढ़ना है। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है, न कोई वक्त की पाबंदी है, न जगह की कोई कैद। पूरा दिन आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, पूरी रात में आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये वजीफा यकीन कामिल के साथ बताए गए तरीके के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। माह रजब का महीना बरकतों और रहमतों वाला महीना है। आज मांग लो रब करीम से जो मांगना चाहते हो। आज आपकी खाली झोलियों को भर दिया जाएगा। माह रजब की हर घड़ी हर लम्हा कबूलियत वाला है। इसमें मांगी गई हर दुआ रद्द नहीं जाती, बल्कि मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। रजब बीज बोने का महीना है, शबान इसकी आबियारी का महीना है, रमजान फसल काटने का महीना है। याद रखिएगा, रजब जो कि अज़मत और बरकत वाला महीना है। रजब जिसे रब का महीना कहा जाता है, जिसे कबूलियत का महीना कहा जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, रजब की 19 तारीख पीर के दिन ये वजीफा जिस घर में पढ़ा जाता है, इस घर के कोने कोने से गुर्बत का तंग दस्ती का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ा जाता है, इस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस बीमार के लिए पढ़ा जाता है, इसे बीमारी से शिफा हो जाती है। अगर बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ती हैं, माकूल रिश्ते खुद चल कर आते हैं। कर्ज से निजात मिलेगी, करोड़ों का कर्ज फौरी तौर पर उतरना शुरू हो जाएगा। वो जो पिछले साल 2024 में ना मिल सका, वो आज मिल जाएगा। हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। शब मेराज से पहले पहले आपकी हर हाजत, आपके तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियाँ पैदा फरमाएगा। आपकी जो हाजत है शब मेराज से पहले पहले पूरी हो जाएगी। अगर आपके जैसे भी मामलात हैं, कोई भी मकसद है, कोई नौकरी के लिए पढ़ना चाहता है तो नौकरी के लिए पढ़ ले। आपने बड़ी बड़ी सिफारिशें भी करवा ली, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। आज माह रजब की 19 तारीख पीर के दिन ये खास वजीफा पढ़ कर देखें, आपको मनचाही नौकरी दिलवा देगा। आप अपने कारोबार के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो कारोबार जो ठप हो चुका है, ग्राहकों का रश लग जाएगा। वजह ये है कि आज माह रजब की 19 तारीख पीर का दिन बड़ा ही बबरकत दिन है। आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत से वज़ाइफ और अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर शेयर करती हूँ। अब अमल क्या है? आज 19 तारीख पीर का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, हत्ता कि आप ईशा के बाद भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपको जब जैसे जहाँ वक्त मिले, आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस वजीफे को पढ़ना है। आप सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाते मुबारका पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं, आप मुख्तसर और आसान सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी जी, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी की बहुत ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफजल दुरूद है। इसका रुतबा, इसका मकाम और इसका सवाब बहुत ही ज़्यादा है। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आपने घर चाहते हैं, घर मांग ले। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग ले। मनपसंद नौकरी चाहते हैं, उसके लिए पढ़ ले। मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत चाहिए, उसके लिए पढ़ ले। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगेगा, आज रब करीम से वो मांगे जो आपको नामुमकिन लगता है। आप ही हर नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। वजीफे का आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وظیفے کا آغاز تاؤس تسمیہ سے پڑھیے گا تاکہ تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں۔ جس کام کے شروع میں تاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، تاؤس تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ رب کریم کا ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے، جب کوئی بندہ رب کریم کو یا فتاحو کے نام سے پکارتا ہے تو وہ ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ یا فتاحو کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہو جاتی ہے اور فرشتوں سے پوچھتی ہے، کون ہے جو یا فتاحو کہہ کر مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاحو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سنیں۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں اور تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا فتاحو پڑھتے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ جتنی توجہ اور دھیان، خلوص و نیت کے ساتھ یا فتاحو پڑھیں گے، رب کریم اتنا ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں یقینی کامیابی ہوگی۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ جب کسی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پریشانی میں ہوتا ہے، جب انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ رب کریم ناراض ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آ جائے تو کوشش کریں گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جس کے گناہ کی پکڑ ہوتی ہے وہ ایسے ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی وہ کوشش کر لے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص و نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اسے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو تو آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستوں سے مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر جس کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا کا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی بھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے 7 آسمان اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے، جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا۔ جو قصے کہانیوں میں لوگ آپ سنتے ہیں وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاحو کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا۔ اب چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ کون سا وظیفہ ہے؟ یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے۔ یہ 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وظیفہ توجہ، دھیان، خلوص و نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے پوری توجہ دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ لہذا توجہ اور خلوص و نیت کے ساتھ اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اے مالدار کر دینے والی ذات۔ یعنی آج آپ اللہ رب العزت سے رزق کثیر اور برکت والا رزق مانگیں گے۔ جب آپ کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی پھر باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم اس کے قریب پہنچ جائیں تو ہم تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم اکڑنے لگتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں شاید ہماری ہی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو تم میری طرف لوٹتے ہو اور مجھ سے ہی مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تمہاری محنت کا اور تمہاری دانش مندی کا ثبوت ہے جو تم اس پسے ہوئے کام سے نکل آئے ہو۔ بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں گے، کسی کو بتائے بنا آپ کے پاس کیا ہے کم بولیں، اللہ رب العزت آپ کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگا کریں۔ اپنی ہر مراد حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر ضرور دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ میں نے ایک مکمل دعا کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، کس طرح مانگنی چاہیے۔ یقین کریں وہ بہت ہی پیاری دعا ہے، آپ ضرور سنیے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آپ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہیں، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔